بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت الیاس علیہ السلام کے واقعے پر بات کریں گے اور حضرت الیاس علیہ السلام کی قرآنی واقعے کو بیان کریں گے۔ یہ ویڈیو ان کی زندگی اور ان کے پیغامات کے متعلق آگاہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو ہم سب کے علم میں اضافہ کرے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کے ایک لائک کرنے سے ہمارے حوصلے کو بہت تقویت ملتی ہے اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ تقریباً 900 قبل مسیح اردن کے شہر جلعاد میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم اور مستند احادیث میں حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کے حالات تفصیل سے مذکور نہیں۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر مبارکہ 2 مقامات پر آیا ہے۔ ایک سورہ انعام میں کہ جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ کا اسم گرامی بھی مذکور ہے، اور دوسرا سورہ صافات میں جہاں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی دعوت و تبلیغ، وعظ و نصیحت کا ذکر ہے۔ سورہ صافات کی آیت 123 میں ارشاد ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ قرآن کریم میں آپ کا نام الیاس جبکہ انجیل یوحنا میں آپ کا ذکر ایلیا نبی کے نام سے کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کب اور کہاں مبعوث ہوئے، لیکن تاریخی اور اسرائیلی روایات اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ آپ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت الیسع علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک حصہ یہودا یا یہودیہ کہلاتا تھا اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا جس کا پایہ تخت سامرا موجودہ نابلس تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں جو بادشاہ حکمراں تھا اس کا نام بائبل میں اخیب اور عربی تواریخ و تفاسیر میں عجب یا اخب مذکور ہے۔ اس کی بیوی ایزل بال نامی بت کی پرستار تھی، اور اس نے بال کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر لگا دیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ مورخین و مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تاکہ کفر و شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے اور یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ بعل بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا، اس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ یمن اور شام کے عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی۔ روایت میں ہے کہ بعل کے پجاری حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں بھی تھے اور آپ نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ کی تھی۔ سال کے محسوس مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے، منتیں مانی جاتی، سونے چاندی کے نذرانے چڑھوائے جاتے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دونی دی جاتی، اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا، خاص مواقع پر انسانوں کی بینڈ بھی چڑھائی جاتی تھی۔ عبرانی اور سامی زبانوں میں بعل کے معنی آقا، پروردگار، مالک اور سردار کے ہیں، اسی لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بعل کہتی تھیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت ببل بھی بعل ہی کی ایک شکل تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بعل کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ آل یاسین پر سلام ہو، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بعل بک کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بعل دیوتا کا بت اسی شہر میں تھا، اور یہ بت پرستی، ستارہ پرستی اور کفر و شرک کا سب سے بڑا اور قدیم مرکز تھا۔ اس شہر کا نام بل بک بھی اسی بت بعل کے نام سے منسوب تھا۔ یونان والوں نے اسے شہر آفتاب یا مدینۃ الشمس کا نام دیا۔ رومی عہد میں اس شہر کی بڑی اہمیت تھی، اور رومی حکمراں آگسٹس نے اپنی نو آبادی بنا لیا تھا۔ 1154 عیسوی 549 ہجری میں نور الدین زنگی نے اسے فتح کیا۔
1170 عیسوی 565 ہجری میں ایک زلزلے کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا، مگر پھر نئے سرے سے آباد ہوا۔ یہی حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفصیل تفسیر مزری میں علامہ بغوی اور دیگر تفاسیر میں حضرت وہب بن منبہ اور حضرت کعب الاحبار وغیرہ کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، جو اکثر اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہے۔ ان تمام روایات سے خلاصے کے طور پر جو قدر مشترک نکلتی ہے اسے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں تحریر فرما دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب اور اس کی رعایا کو بال نامی بت کی پرستش سے روکا اور انہیں توحید کی دعوت دی، مگر ایک دو افراد کے سوا کسی نے ان کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اخیب اور اس کی بیوی ایزل نے آپ کو شہید کرنے کی بھی منصوبہ بندی بنا لی، جس پر آپ نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لی اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے۔ بعد ازاں آپ نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط کو دور کرنے کے لیے آپ ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخیب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی پیش کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بسم کر دے گی اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی جس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر بسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ اسی طرح بادشاہ کی بیوی ایزل بھی حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے الٹی ان کی جان کی دشمن ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اس کے عزم کا پتہ چلا تو آپ روپوش ہو گئے اور کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بال پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق تباہ و برباد ہو گیا۔ چند سال بعد آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ حضرت کعب احبار سے منقول ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک غار میں رہنے لگے تھے اور انہوں نے تقریباً 10 سال کا عرصہ روپوشی میں بسر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے دعوت توحید دی، جس پر ایک خلق عظیم ان پر ایمان لے آئی۔ صرف 10,000 باقی رہ گئے جنہیں قتل کر دیا گیا۔ مفسرین میں سے ایک مختصر گروہ کا کہنا ہے کہ الیاس حضرت ادریس علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے اور ان دونوں شخصیات میں کوئی فرق نہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر میں کوئی فرق نہیں، لیکن محققین نے ان اقوال کی تردید کی ہے۔ قرآن کریم نے بھی حضرت ادریس اور حضرت الیاس کا اس طرح جدا جدا تذکرہ فرمایا ہے کہ دونوں کو ایک قرار دینے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اس لحاظ سے حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں دونوں کو الگ الگ نبی قرار دیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نبوت پر سرفراز ہوئے، جبکہ حضرت الیاس علیہ السلام ایک اسرائیلی نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مابعوث ہوئے۔ یوں دونوں میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے۔ چنانچہ طبری لکھتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت الیسع علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور ان کی بوست حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد ہوئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے ہیں جنہیں پوری زندگی جاؤ حشمت دولت و ثروت سے بے نیاز ہو کر بسر کی، رہنے کو مکان بنایا اور نہ کھانے پینے کی فکر رہی، ملا تو کھا لیا، نہ ملا تو پانی ہی پر گزارا کر لیا، دن میں درس و تبلیغ میں مصروف رہتے اور شب یاد الہی میں گزارتے۔ جب دین
زمین زیادہ ستاتی تو جہاں جگہ میسر آ جاتی سو رہتے۔ سفر نامہ عرض قرآن میں تحریر ہے کہ وادی سینا میں واقع جبل طور پر مقام الیاس وہ جگہ ہے جہاں حضرت الیاس علیہ السلام سامرا سے بھاگ کر روپوش ہوئے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے؟ مورخین و مفسرین کے درمیان یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا۔ تفسیر مزاری میں علامہ بغوی کے حوالے سے جو طویل روایت بیان کی گئی ہے، اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشی گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ علامہ سیوطی نے بھی ابن عساکر اور حاکم وغیرہ کے حوالے سے کئی ایسی روایات نقل کی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ کعب الاحبار سے منقول ہے کہ 4 انبیاء علیہ السلام اب تک زندہ ہیں، 2 زمین پر حضرت خضر اور حضرت الیاس اور 2 آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس۔ یہاں تک کہ بعض افراد نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس ہر سال رمضان کے مہینے میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے اور روزے رکھتے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر جیسے محقق علماء نے ان روایات کو صحیح قرار نہیں دیا۔ وہ ان جیسی روایات کے بارے میں لکھتے ہیں یہ ان اسرائیلی روایات میں سے ہے جن کی نہ تصدیق کی جاتی ہے اور نہ تکذیب، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ان کی صحت بعید ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی یا آپ کا آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہو۔ صرف ایک روایت مستدرک حاکم میں ملتی ہے جس میں مذکور ہے کہ تبوک کے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت الیاس سے ملاقات ہوئی، لیکن محدثین نے اسے موضوع حدیث قرار دیا ہے۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایت سے ثابت نہیں، لہذا اس معاملے میں سلامتی کی راہ یہی ہے کہ سکونت اختیار کی جائے اور اسرائیلی روایات کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے کہ نہ ان کی تصدیق کی جائے نہ تکذیب۔